السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن ابی عن جدہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس اعظم بلاء؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل یبتلی الرجل بحسب دینہ۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، ایک سالانہ اجتماع میں ہم اس وقت شریک اور جمع ہیں جو معراج کے واقعے اور پیغام کے عنوان سے منعقد ہوتا ہے۔ ربانی خدائی اجتماع تو اسے نہیں کہہ سکتے۔ ربانی خدائی اجتماعات تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہم کو دیے گئے ہیں، وہ دین میں داخل اجتماعات ہے۔ جمعہ کا اجتماع یہ داخل دین اجتماع ہے۔ عید الفطر کا اجتماع یہ بھی داخل دین اجتماع ہے۔ عید الاضحیٰ کا اجتماع یہ بھی دین میں داخل اجتماع ہے۔ حج کا اجتماع یہ بھی دین میں داخل اجتماع ہے۔ نکاح کا اجتماع یہ بھی دین میں داخل اجتماع ہے۔ خطبہ ہے نا اس میں، جتنے اجتماعات میں خطبات ہیں وہ داخل دین ہے۔ ربانی خدا اجتماعات بھی انہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن کچھ اجتماعات امت مسلمہ کے ذمہ داروں نے، کچھ تنظیموں نے، کچھ اداروں نے دین کے لیے شروع کیے۔ فی الدین اور للدین ہی کا فرق ہے صرف۔ یہ للدین اجتماع ہے، دین کے لیے اجتماع، دین کو سمجھنے کے لیے اجتماع۔ لیکن یہ اجتماعات کے حوالے سے یہ شب معراج کے عنوان سے ہو یا شب برات کے عنوان سے ہو یا شب قدر کے عنوان سے ہو تو کچھ غلط فہمیاں بھی جڑی ہوئی ہے، کچھ بدعات اور رسومات بھی جڑی ہوئی ہے، تو ان سے بھی بچنا ضروری ہے۔ سب سے بڑی غلط فہمی اور سب سے بڑی بدعت ان اجتماعات کے حوالے سے، راتوں کے حوالے سے جو جڑی ہوئی ہے، نام ہی دے دیا گیا جاگنے کی راتیں۔ جاگنے کی راتیں، جاگنے کی کوئی رات نہیں ہے اسلام میں۔ سونے کی راتیں تعلیم و تربیت کی راتیں ہیں، اور یہ نام اس لیے دیا گیا کہ نہ رہے باس نہ بچے بانسری۔ تعلیم و تربیت کا کام اہم کام ہے، پتے ماری کا کام ہے، اس میں اپنے نفس کو کچلنا پڑتا ہے، بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے۔ تو بہت سارے مسلمانوں نے اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے کہ جن اجتماعات کے ذریعے سے یا راتوں کے ذریعے سے کچھ تعلیم و تربیت کا پیغام مل سکتا تھا تو ان کو جوڑ دیا یہ جاگنے کی راتیں، اور پھر کچھ جوڑ دیا گیا عبادت کی راتیں ہیں۔ عبادت کی رات بھی عبادت کے لیے کوئی اجتماع نہیں ہے، فرض عبادت کے لیے اسلام نے اجتماع رکھا ہے۔ نوافل عبادات کے لیے اجتماع کی حیثیت نے اجتماع اس کے لیے پسندیدہ نہیں، وہ گھروں میں
تہجد کی نماز نفل نماز اس کے لیے گھر بہتر ہے۔ معراج کے واقعے کی مناسبت سے، شب کے مناسبت سے تو کوئی نفل عبادات کا بھی کوئی تذکرہ نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے۔ البتہ 15ویں شعبان کی مناسبت سے، شب برات کی مناسبت سے، شب قدر کے مناسبت سے کچھ نفل عبادات کا تذکرہ ہے، تو اس کے لیے اجتماع بھی نہیں ہے۔ یہ اجتماع جو بزرگوں نے شروع کیا تھا وہ تعلیم و تربیت کے لیے، اللہ کے رسول کے دور میں اجتماع نہیں ہوتا تھا۔ یہ شب معراج کی مناسبت سے، صحابہ کرام کے دور میں بھی نہیں، نہ شب برات کی مناسبت سے، نہ شب معراج کی مناسبت سے، نہ شب قدر کی مناسبت سے۔ اجتماعات جو اسلام میں وہ متعینہ ہیں، وہ اذان کا اجتماع ہے، اذان کی کلاس روزانہ کے 5 وقت کی، جس میں ہر ایک کے لیے شریک ہونا ضروری ہے۔ نماز کے 5 اوقات کے اجتماعات ہیں۔ یہ جو شروع کیا گیا تھا خاص طور سے جب بر صغیر میں، ابھی بھی یہ عرب میں اجتماعات نہیں منعقد ہوتے، یہ رات کی مناسبت سے۔ کچھ لوگ وہاں رہ کر آئے ہوں گے، آپ بھی وہاں دیکھے ہوں گے، وہاں عرب میں یہ شب معراج کی مناسبت سے، شب برات کی مناسبت سے، یا یہ رمضان میں اس کا کوئی اہتمام اجتماع نہیں ہے۔ یہ تعلیم و تربیت کے لیے مسلم دور حکومت تھا، تو حکومت کی طرف سے بہت ساری پابندیاں تھیں، الگ سے وہ اجتماعات نہیں ہونے دیتی تھی۔ تو لوگوں نے پھر ان راستوں کو غنیمت جان کر اس میں لوگوں کو کچھ پیغام دینے کے لیے کہ ایک تاریخی حیثیت ہے ان کی، تو لوگوں کو جمع کر کے اس میں کچھ پیغام دینے کے لیے، بیان سنانے کے لیے یہ اجتماعات کا انعقاد کیا۔ لیکن جس مقصد کے لیے شروع کیا گیا تو ظاہر بات ہے جب اس میں بیان اور تقریر باقی نہیں رہی تو رسومات نے جگہ لے لیا۔ لوگوں کو جمع کرنا اور کچھ پیغام دینا اتنا آسان نہیں ہے، شیطان اچک لیتا ہے۔ اس لیے اسلام نے جہاں کہیں بھی جمع کیا ہے لوگوں کو تو ایک پیغام کے لیے جمع کیا ہے، تاکہ شیطان اس کو نہ اچکے۔ جمعہ کے موقع سے اگر اسلام نے جمع کیا ہے تو خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کا پیغام دیا ہے۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ کے موقع سے اسلام نے جمع کیا ہے تو خطبہ عید الفطر، نماز عید الفطر کے پیغام سے جوڑا ہے۔ نکاح کے موقع سے اسلام نے جمع کیا ہے تو اس میں خطبہ نکاح کا پیغام دیا ہے۔ حج کے موقع سے جمع کیا ہے، جوڑا ہے، تو ارکان حج کی ادائیگی اور خطبہ حج کے سنانے سے، پیغام سے اس کو جوڑا ہے۔ نماز کے عنوان سے اگر جمع کیا ہے تو اس کو بھی تعلیم و تربیت سے جوڑا ہے۔ تو جب تقریر ختم ہو گئی، بیان ختم ہو گیا ان اجتماعات سے، تو اس میں پھر دوسری رسومات نے جگہ لے لیا۔ تو یہ تمیزی باتیں میں نے اس لیے رکھی کہ تاکہ یہ رات کی مناسبت سے یہ جو اجتماعات کا آغاز ہوا ہے تو اس کی حیثیت کو ہم سمجھیں۔ یہ ربانی خدا اجتماع تو نہیں ہے، لیکن دین کی تعلیم و تربیت کے لیے رکھے گئے ہیں کہ ان اجتماعات کے ذریعے سے لوگ کچھ دین کی تعلیم و تربیت حاصل کرے۔ اور خاص طور سے یہ رات کی مناسبت سے چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، اسلام کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ جڑا ہوا ہے۔ پیغام معراج یا واقع معراج کہیں پر اگر ہے بھی تو یہ صرف واقع معراج کی حیثیت سے، تو اسلام میں واقعہ برائے واقعہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ہر واقعے کے ساتھ اسلام نے پیغام دیا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی غلط فہمی ہے اور بڑا نقص ہے ہمارا مسلمانوں کا کہ قرآن کے جو واقعات ہیں، حدیث کے جو واقعات ہیں یا بزرگان دین کے جو واقعات ہیں، تو ہم نے صرف ان کو واقعات ہی کی حیثیت سے لیا ہے، قصہ گوئی اور واقعہ بیانی کی حیثیت سے ہم نے لیا ہے۔ جبکہ اسلام کے جتنے واقعات اور خاص طور سے اللہ کے رسول کی زندگی کے واقعات اور قرآنی واقعات، وہ قیامت تک کے آنے والی امت مسلمہ کے لیے اپنے اندر پیغام لیے ہوئے۔ تو معراج کا واقعہ بھی معراج کا پیغام لیے ہوئے۔ اب وہ کیا، اس میں کیا پیغام ہے؟
تو خود واقعے کے ذریعے سے وہ پیغام ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ جس موقع پر یہ واقعہ پیش آیا، جن حالات میں واقعہ پیش آیا، تو وہ حالات کو بھی ہم پیغام سے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے ہوئے دین کی دعوت دیتے ہوئے تقریباً 12 سال کا عرصہ ہو گیا تھا۔ ہجرت سے 1 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، اور جن حالات میں یہ پیش آیا وہ حالات بھی امت مسلمہ کے لیے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آزمائش، صبر، انعام لیے ہوئے۔ واقع پیغام واقع معراج کا دوسرا نام جو ہم دے سکتے ہیں وہ اللہ کی سنت سے جڑا ہوا ہے، اللہ کی پالیسی امت مسلمہ کے حوالے سے۔ آزمائش، صبر، انعام۔ آزمائش اللہ کی طرف سے، صبر اہل ایمان کی طرف سے، اور انعام اللہ کی طرف سے۔ لیکن شرط ہے اس کے لیے آزمائش اور صبر۔ میں نے جو حدیث پڑھی تھی، اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ ای الناس اعظم بلاء، لوگوں میں شدید ترین آزمائش کن کی ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل، انبیاء کی آزمائش شدید ہوتی ہے، اور پھر انبیاء کے جو مثل ہوتے ہیں، انبیاء کے جو قریب ہوتے ہیں، یعنی انبیاء کا جو کام کرتے ہیں تو ان کی آزمائش ہوتی ہے۔ آدمی کی آزمائش ہوتی ہے اس کے دین کی سبب۔ چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی نہیں ہے، امام الانبیاء ہے، امام المرسلین ہے، رسولوں کے امام، انبیاء کے امام۔ تو ظاہر بات ہے آپ پر آزمائشیں بھی سب سے زیادہ لازمی ہیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ اور پھر آپ کی زندگی کے ایک طرح سے 2 معجزے ہیں، اہم معجزے۔ چھوٹے چھوٹے معجزے تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن بڑا معجزہ، دائمی معجزہ، وہ اللہ کا کلام قرآن مجید، جس کی تاثیر اللہ کے رسول کی زندگی میں بھی تھی اور آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ اور دوسرا معجزہ وہ معراج کا واقعہ ہے اور معراج کا پیغام ہے۔ معراج کے پیغام میں ہم نماز کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ نمازی کی فرضیت کے لیے، نماز کے نصابی کے لیے بلایا گیا تھا نا۔ اصل تحفہ کیا لائے تھے اللہ کے رسول؟ نماز لائے تھے۔ اور نماز میں اور قرآن میں بہت گہرا تعلق اور ربط ہے، بلکہ نماز اس لیے فرض کی گئی ہے کہ ایک مومن کا دن میں سے 5 مرتبہ قرآن سے تعلق جڑے رہے، پڑھنے کے لحاظ سے بھی، سننے کے لحاظ سے بھی۔ 3 نمازوں میں قرأت جہری رکھی گئی ہے، مغرب میں، عشاء میں، فجر میں، اور 2 نمازوں میں سری قرأت رکھی گئی ہے۔ تو 2 جو معجزے ہیں، قرآن اور معراج کا واقعہ، تو ایک طرح سے ان میں ایک گہرا تعلق اور ربط بھی جڑ جاتا ہے۔ اور جن حالات میں واقعہ پیش آیا، تفصیل میں نہیں جاتے ہوئے، لیکن میری اپنی تذکیر توجہ کے لیے اور آج کے ان حالات میں دین اور ایمان کی بنیاد پر آنے والی آزمائشوں کے لیے میں بھی تیار رہوں، آپ بھی تیار رہے، تاکہ ہم کو انعام ملے۔ آزمائشوں کے لیے تیار نہیں ہے مسلمان، اس لیے انعام سے محروم ہے۔ عذاب کے لیے تیار ہے، یعنی دین کو چھوڑنے کے نتیجے میں اگر عذاب آ جاتا ہے تو اس کی پرواہ نہیں ہے مسلمانوں کو، لیکن دین پر قائم رہنے کے نتیجے میں اگر آزمائش ہوتی ہے، کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے، تو اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ حادثے میں مرنے کے لیے، بیماری سے مرنے کے لیے، فسادات میں مرنے کے لیے مسلمان تیار ہے، لیکن دین اور ایمان کی خاطر مجھ پر آنچ آئے، اس کے لیے تیار نہیں۔ معراج کا واقعہ یہی پیغام دیتا ہے۔ طائف کے سفر کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، اس کے متصل، اور جو کچھ میرا چھوٹا سا مطالعہ ہے قرآن و حدیث کا، تاریخ کا، تو جو اللہ تعالیٰ نے انعامات دیے طائف کے سفر کے
جو بڑی آزمائش تھی آپ کی زندگی کی. یوں تو آپ کی 23 سالہ زندگی میں بہت ساری مصیبتیں پریشانیاں آئی ہے. حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ پوچھا تھا اللہ کے رسول کیا احد سے بڑھ کر بھی آپ پر کوئی دن آیا ہے؟ یہ حضرت عائشہ کا گمان تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شاید احد سے بڑھ کر آپ پر کوئی تکلیف نہیں آئی ہوگی، اس لیے کہ آپ اس میں زخمی ہو گئے تھے، آپ کے 2 دانت ٹوٹ گئے تھے، ایک نے پتھر مارا تھا اور اتنا شدید وہ مار تھی کہ حالانکہ کھود پہنے تھے اللہ کے رسول بچاؤ کے لیے، ہیلمٹ جسے آج کے دور میں جو ہیلمٹ پہ اسی کی شکل ہوتی تھی وہ کھود جنگ میں جو پہنا جاتا تھا، لیکن وہ اتنا شدید حملہ تھا کہ وہ کھود کی کڑیاں آپ کے دانت میں گھس گئی چہرے میں، اور اس کی وجہ سے 2 دانت آپ کے سامنے کے گر گئے، شہید ہو گئے. تو گویا کہ شدید تکلیف تھی. تو حضرت عائشہ کا گمان تھا کہ شاید آپ کی زندگی کی سب سے شدید تکلیف رہی ہو، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، ہاں اس سے بھی شدید دین مجھ پر آیا ہے، اور وہ تھا طائف کا دین کہ آپ دعوت دینے کے لیے پہنچے تھے، لیکن وہاں کے جو سردار تھے سرداروں نے نہ صرف کہ دعوت کو قبول نہیں کیا، آپ کے پیچھے اوباشوں کو لگا دیا، بدماشوں کو لگا دیا، شریر لڑکوں کو، اور 3-4 کلومیٹر تک انہوں نے آپ پر پتھر برسائے، آپ کا پورا جسم لہولہان ہو گیا. تو یہ معراج کا واقعہ 5ویں نمبر کا انعام ہے. پہلا انعام تو وہی وادی طائف میں آپ کو ملا کہ 3-4 کلومیٹر دور کے فاصلے پر آپ نے اللہ سے دعا کی، اپنی بے بسی کی شکایت کی، لیکن یہ بھی کہا کہ اے اللہ تو مجھ سے اگر راضی تھا حال میں تو مجھ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. جوتیوں میں خون جمع ہو چکا تھا، جوتیاں پیر سے نکل نہیں رہی تھی، اور روایت میں یہ کہ آپ کے ساتھ جو حضرت زید تھے آپ کے غلام، تو کچھ دور تک انہوں نے آپ کو اپنے کندھے پر اٹھا کر لے کر گئے، ہر ایک باغ میں لے جا کر آپ کو، یعنی چلنے کے لائق نہیں، چلنے کے قابل نہیں تھے، کاندھے پر اٹھا کر ایک باغ میں آپ کو انہوں نے لایا اللہ کے رسول کو. تو ایک انعام تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حالت دیکھی ہے اور پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے. اگر آپ چاہیں تو اجازت دے تو طائف والوں کو دونوں پہاڑوں کے درمیان میں پیس دیا جائے. تو اللہ کے رسول نے اپنی طاقت اور قوت کا استعمال نہیں کیا، معاف کر دیا، کہا کہ مجھے امید ہے کہ ان کی آئندہ آنے والی نسل اسلام قبول کرے گی. انعام ہی تھا نا یہ. اب کہاں بے بس رہے تھے، انہوں نے تو پتھر برسائے تھے آپ پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہاڑ مارنے کی طاقت اور قوت عطا کی تھی. چٹان نہیں، پہاڑوں کے درمیان پیسے جا سکتے تھے نا، وہ پہاڑ مارنے کی طاقت اور قوت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی، لیکن آپ نے استعمال نہیں کیا، اور بات ہے. اور جس باغ میں آپ نے قیام کیا تھا، آرام کیا تھا، باغ کے مالک نے عداس نامی غلام تھا، اس کے ہاتھ سے خوشہ بھیجا انگور کا. اللہ کے رسول نے تناور فرمایا، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لے کر. عداس و نینوا کا رہنے والا تھا، حضرت یونس علیہ السلام کی تعلیمات کا کچھ اثر تھا. تو اس نے جب یہ سنا اللہ کے رسول سے تو اس کو تعجب ہوا کہ یہاں تو اس طرح کا میں نے کسی کو دیکھا نہیں. باغ کا مالک عروہ دیکھ رہا تھا عداس کو. تو عداس نے جب یہ سنا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو عداس قدموں میں گر گیا. پوچھا کہ میں نے تو اس طرح سے کسی کو سنا نہیں، کہاں کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نینوا کا، کہا یونس بن متا کے شہر کے. تو اور بھی اس کو تعجب ہو گیا، کہا کہ یونس بن متا سے تمہارا کیا تعلق؟ اللہ میرے بھائی ہے، وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں. تو اس نے ایمان قبول کر لیا. دوسرا انعام. تیسرا انعام، رات کے بعد جب دوسرا سورج طلوع ہوا، طلوع ہونے سے پہلے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا. ہم کو یہ گر ابھی آیا ہی نہیں، دین ایمان کے لیے تکلیفیں سہنے کا گر ہم کو آیا نہیں، تو حالات سے نکلنے کا گر اللہ تعالیٰ نے ہم کو نہیں سکھایا.
دوسرے دین کا جو سورج طلوع ہوا اس خوشخبری کے ساتھ کہہ دیجئے کہ جنہوں کی ایک جماعت نے قرآن مجید کو سنا، جس نوعیت کی آزمائش ہوتی ہے، جس نوعیت کی مایوسی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح کا انعام دیتا ہے۔ مایوسی ہوئی تھی نا آپ کو کہ میں دعوت دینے کے لیے گیا تھا، میں بے بس ہو گیا، تو بے بسی کو تو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا، اور آپ کی دعوت کو اگر قبول نہیں کیا لوگوں نے، تو جنہوں کی ایک جماعت نے آپ سے قرآن مجید کو سنا اور نہ صرف قبول کیا بلکہ داعی کی حیثیت سے وہ گئے، یہ چوتھا انعام۔ اور آخری یہ تیسرا انعام، چوتھا انعام متم بن عدی قوم، جب آپ مکہ سے نکلے تو کوئی حمایت، آپ کا قبیلہ کوئی حمایت میں نہیں تھا، ابو طالب کا انتقال ہو چکا تھا، ابو طالب کے بعد بنی ہاشم کا جو سردار بنا وہ ابو لہب پہلے سے دشمن تھا، تو آپ کی کیا حمایت کرے گا؟ آپ حمایت سے محروم تھے، آپ نے مکہ میں بھیجا کہ کوئی ہے مجھے حمایت دے میں تاکہ اللہ کے دین کو پہنچاؤ، تو عدی بن متم ایک قوم کا سردار تھا، اس نے دعوت کو قبول کیا اور اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر اس نے خانے کعبہ کے گرد گھما کر مکہ میں 8 اس کے بیٹے تھے، تلوار لگا، میں نے محمد بن عبداللہ کو پناہ دی ہے، کوئی ان پر ہاتھ نہ اٹھائے۔ یہ چوتھا انعام تھا میرا طائف کے سفر کا۔ لیکن چونکہ آزمائش بڑی تھی تو یہ 5واں انعام معراج کا واقعہ کہ فرش والوں کے پاس آپ کی قدر و قیمت نہیں ہے لیکن عرش والے کے پاس تو ہے۔ فرش والے آپ کی قدر و قیمت نہیں جانتے لیکن عرش والے تو سمجھتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب ان حالات میں آپ کو اللہ نے وہاں بلایا ہوگا تو کیا وہ طائف کا دور دور تک آپ کے ذہن و دماغ میں کچھ تکلیف باقی رہی ہوگی کہ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے، وہ مرحبا کہہ رہے ہیں، استقبال کر رہے ہیں، اور اماموں کی انبیاء کی امامت کر رہے ہیں، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ ہو رہا ہے، اللہ سے بالکل قریبی تعلق، سدرۃ المنتہا آخری انتہا جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی واپس ہو گئے اور اللہ کے قریب، تو کیا دور دور تک وہ طائف کی تکلیف کا آپ کو احساس رہا ہوگا؟ وہ تکلیف کا کوئی احساس باقی نہ رہے۔ اور قیامت تک کے آنے والی امت مسلمہ کے لیے کہ تم دین اور ایمان کی خاطر پتھروں کی بارش کو، لوگوں کے دھتکارنے کو اپنے لیے زحمت مت سمجھو، اپنے لیے عذاب مت سمجھو، اپنے لیے رحمت سمجھو۔ جو جتنا زیادہ آزمائے جائیں گا دین اور ایمان کی خاطر، جتنی زیادہ تکلیف اس کو، پھر ایک حدیث کا ٹکڑا یہ بھی ہے، ان اعظم البلاء اعظم الجزاء، بڑی آزمائش بڑا انعام لاتی ہے۔ بڑی آزمائش تھی آپ کی زندگی کی، تو اللہ تعالیٰ نے معراج کی صورت میں اپنے پاس بلا کر 7ویں آسمان پر عرش پر بلا کر اللہ تعالیٰ نے اس کا انعام دیا ہے، اور قرآن مجید میں قیامت تک اس کو محفوظ رکھا ہے۔ لیکن پیغام معراج میں ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ یہ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں اس کا تذکرہ ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ سمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ ایک امت کی معزولی کا دور، معزولی کا وقت، اور ایک طرح سے بنی اسرائیل، پھر یہاں سے متصل بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ اس میں بنی اسرائیل کے لیے بھی تنبیہ تھی اور قیامت تک کے آنے والی امت مسلمہ کے لیے، اور جو بنی اسرائیل کی تاریخ کے حوالے سے 2 دوروں کا تذکرہ اس بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں، سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں، جس کی پہلی آیت میں یہ معراج کے سفر کا تذکرہ ہے، معراج کے واقعے کا تذکرہ ہے، تو اسی پہلے رکوع میں بنی اسرائیل کے 2 بڑے بڑے قتل عام کا تذکرہ ہے، زوال کا تذکرہ ہے۔ مسجد اقصی کے 2 مرتبہ انہدام کا تذکرہ ہے، شہادتوں کا تذکرہ ہے۔ مسجد اقصی 2 مرتبہ جو منظم ہوئی ہے،
تو گویا کہ بنی اسرائیل کو ان کا چہرہ دکھانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ اب مسجد اقصیٰ کے جو اصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف وہ مسجد حرام کے متولی نہیں ہیں، مسجد حرام کے ساتھ ساتھ مسجد اقصیٰ کے بھی متولی آپ یہ آخری نبی ہے اور ان کی امت ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے وہاں جا کر نماز پڑھی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے مشہور و معروف انبیاء نے ان کی قیادت میں نماز پڑھی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو امام کی حیثیت سے قبول کیا، تسلیم کیا، تو تمہارے لیے کون سی رکاوٹ ہے کہ تم نبی کی حیثیت سے، اللہ کے رسول کی حیثیت سے ان کو تسلیم نہ کرو؟ تو بنی اسرائیل کے ایک طرح سے معزولی کا اس میں اعلان بھی تھا کہ اب تم کو معزول کر دیا گیا مسجد اقصیٰ کی تولیت سے، اس مقام سے تم کو ہٹا دیا گیا، اور کس وجہ سے ہم نے تم کو معزول کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی تاریخ کو بیان کیا ہے، لیکن امت مسلمہ کو بھی متنبہ کر دیا گیا کہ بنی اسرائیل کو جس منصب کے لیے ہم نے فائز کیا تھا اس نے وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا، تو وہ قتل عام سے، جلا وطنی سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکی۔ تو اسی طرح سے تمہارا بھی قتل عام ہوگا اور تمہاری بھی جلا وطنی ہوگی، اور دو بڑے بڑے قتل عام سے بنی اسرائیل گزر چکی ہے، لیکن 2000 سالہ تاریخ میں گزری ہے۔ امت مسلمہ 1400-1500 سالہ تاریخ میں ہی دو بڑے قتل عام سے گزری ہے۔ چھوٹے چھوٹے قتل عام سے تو بنی اسرائیل 12 گزری ہے، چھوٹے چھوٹے قتل عام سے امت مسلمہ بھی سینکڑوں قتل عام سے، سینکڑوں جلاوطنیوں سے گزری ہے، لیکن امت مسلمہ نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھا نہیں۔ پاک پیغام میراث سے اور واقع میراث سے کوئی سبق نہیں لیا، تو 1500 سال کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا قتل عام تاتاریوں کے ذریعے سے ایک ہی ہفتے میں 1.25 کروڑ مسلمانوں کا قتل عام، دوسرا بڑا قتل عام 800 سالہ حکومت کر چکے تھے مسلمان اندلس میں، لیکن 20 لاکھ 25 لاکھ مسلمانوں کے قتل عام کی صورت میں بنی اسرائیل کی تعداد چونکہ کم تھی تو وہ قتل ان کا زیادہ زیادہ 6 لاکھ ہے، 6 لاکھ 7 لاکھ، لیکن ہماری آبادی زیادہ تھی، اس لیے ایک کا قتل عام کا آنکڑا کروڑ میں چلے گیا، اس لیے کہ نصیحت حاصل نہیں کی گئی۔ اور یہ دو بڑے قتل عام سے گزرنے کے بعد بھی پھر امت مسلمہ کو ہوش نہیں آیا، نہ عرب کی امت مسلمہ ہوش میں ہے، نہ بر صغیر کی امت مسلمہ ہوش میں ہے۔ چھوٹے چھوٹے قتل عام سے گزر رہی ہے، لیکن ابھی بڑے قتل عام کے دہانے پر بھارت کی امت مسلمہ، بر صغیر کی امت مسلمہ کھڑی ہے۔ اور یہ کوئی بھوشیوانی کی بات نہیں ہے، علم غیب کوئی نہیں جانتا، لیکن قرآن ایسی کتاب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ایسی مکمل رہنمائی ہے کہ قیامت تو قرآن و حدیث کے ذریعے سے ہم ہمارے ماضی کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، حال کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور مستقبل کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو معراج کا واقعہ جو پیش آیا، یہ تو میں نے اس کے تمہید کے طور پر باتیں رکھی، اب چونکہ مقصد قصہ کوئی نہیں، وہ تو ہر سال آتی ہی باتیں، لیکن مسجد حتیم میں آپ سوئے ہوئے تھے، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اللہ نے جو تبصرہ کیا ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے۔ کچھ احادیث میں حضرت ام ہانی کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن اس کی تطبیق یہ کہ مفسرین نے کہ ان کا مکان بھی وہاں قریب ہی تھا، اور حرم کا جو علاقہ ہے وہ وسیع علاقہ ہے، ایک ہے مسجد حرام اور ایک حرم کا علاقہ، وہ تو وسیع ہے، لیکن مسجد حرام کا تذکرہ ہے تو زیادہ تر مفسرین نے جو بات لکھی، حتیم جو خانہ کعبہ کا ایک حصہ ہے، خانہ کعبہ کا حصہ ہے لیکن عمارت سے باہر ہے، اس وقت بھی باہر تھا اور آج بھی باہر ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ایک مصلیت کے تحت وہ باہر اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھ دیا۔ ایسے حالات پیش آئے کہ جب تعمیر
کی گئی. حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس کو تعمیر کیا تھا اپنے دور حکومت میں. تو اللہ کے رسول کی جو ایک بات تھی اور اللہ کے رسول کا جو منشا تھا، آخری حج کے موقع پر آپ نے حضرت عائشہ سے کہا تھا کہ مجھے اگر قوم کے اگر بدگمان ہونے کا موقع نہیں ہوتا تو میں خانہ کعبہ کو ڈھاتا اور اس کو بنا ابراہیم کے مطابق کر دیتا، جس میں حتیم بھی شامل تھا. ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر کی تھی تو حتیم اندر ہی تھا، لیکن بعد میں پھر مشرکین مکہ نے تعمیر کیا تو سامان ان کو کم پڑ گیا، اس لیے حتیم کا حصہ باہر رہ گیا. تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا خلافت راشدہ کے بعد، تو اللہ کے رسول کی یہ بات اور یہ عرض اور تمنا حضرت عائشہ کے ذریعے سے ان تک پہنچی تو انہوں نے حتیم کو شامل کر دیا. لیکن پھر حجاج بن یوسف کا زمانہ آیا بنو امیہ کے دور میں، تو حضرت عبداللہ بن زبیر کو سے ذاتی حسد اور جلن تھا حجاج بن یوسف کو. تو اس نے پسند نہیں کیا کہ عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ کی جو عمارت ہے خانہ کعبہ کی وہ باقی رہے اور تاریخ میں عبداللہ بن زبیر کا نام جو ہے تو چلتا رہے اور روشن رہے. تو اس نے پھر خانہ کعبہ کو ڈھا کر اسی مطابق تعمیر کر دیا جو مشرکین مکہ نے تعمیر کی تھی کہ حتیم باہر رہ گیا. لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک اللہ تعالیٰ خدائی منصوبہ بھی تھا. خدائی منصوبہ یہ تھا کہ جو خانہ کعبہ میں جا نہیں سکتے اندر تو ان کو بھی خانہ کعبہ میں جانے کا شرف حاصل ہو جائے، اس لیے کہ خانہ کعبہ کی جو عمارت ہے وہ تو بند رہتا ہے، وہ مخصوص اوقات میں مخصوص افراد ہی کے لیے کھلتا ہے، ہر ایک کے لیے خانہ کعبہ نہیں کھلتا. وہاں کا جو بادشاہ ہوتا ہے اس کے لیے یا پھر بادشاہ کے جو خاص مہمان ہوتے ہیں تو سربراہان کے لیے کھولا جاتا ہے. لیکن یہ حتیم جو باہر رہ گیا تو اس میں ہر عام و خاص جو حاجی جاتے ہیں جب ان کو موقع ملتا ہے تو گویا کہ اس میں شریک ہو جاتے. تو اللہ کے رسول بھی چونکہ وہ خانہ کعبہ کا حصہ تھا تو اللہ کے رسول وہاں نماز پڑھتے تھے. تو وہیں پر آپ لیٹے ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. روایتوں میں یہ ہے کہ براق ایک جانور کا تذکرہ، کھچر سے ذرا چھوٹا اور کھچر سے بڑا اور گھوڑے سے ذرا چھوٹا یعنی درمیانی درجے کا جانور، اتنا چھوٹا جو فرق ہے اللہ کے رسول نے اس کو بھی واضح کیا. اور آپ نے اپنے ساتھ دودھ کا پیالہ، روایتوں میں شراب اور شہد، آپ نے دودھ کو پسند کیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو پسند کیا. اور یہ بھی روایت میں ملتی ہے کہ آپ کا پھر سینہ چیرا گیا، آب زمزم سے دھویا گیا، اور حکمت کے الفاظ ملتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر اس کو علم اور حکمت سے بھرا. اور ایسا لگتا ہے کہ سفر کی مناسبت سے شاید یہ انتظام اللہ کی طرف سے تھا. یہ دل کے سینے کو چیرنے کی جو بات ہے یہ اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ ہو چکی تھی بچپن میں. اور یہ اس لیے بھی کہ دل یہ انسانی زندگی کا اصل مرکز ہے، اور جو مشاہدہ آپ کو کرایا جانے والا تھا ظاہر بات ہے کوئی وہ صرف روح کے ذریعے سے نہیں تھا، وہ خواب کے ذریعے سے نہیں تھا. معراج کا واقعہ جسمانی اور روحانی دونوں کے ذریعے سے. تو آپ کے دل کے اندر وہ طاقت اور قوت پیدا ہو جائے جو وہ مناظر کو برداشت کر سکے. لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، تاکہ ہم ان کو دکھائے آیات کو، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے وہ انتظام تھا کہ تاکہ آپ کا دل مزید مضبوط سے مضبوط ہو جائے، اور پھر سوار کر کے پل جھپکنے کے برابر ہی آپ مسجد اقصی پہنچ گئے. براق کا جو لفظ ہے وہ ایک طرح سے اس کی صفت کے لحاظ سے جوڑ، برق یعنی بجلی کی جو رفتار ہوتی ہے، تو برق عربی میں قرآن میں بھی اس کو بجلی کہتے ہیں، برقوں کو بجلی کہتے ہیں. تو چونکہ اس کی جو مسافت تھی، رفتار تھی، وہ بجلی کی طرح تھی اس سواری کی، تو فوراً مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی 1500 کلومیٹر کا تقریباً یہ سفر ہے، جو مہینے 2 مہینوں میں طے ہوتا تھا. جو عام جو سفر کرنے والے ہوتے تھے
تو 2 مہینے کے قریب لگتے تھے آنے کے لیے، 2 مہینے جانے کے لیے 2 مہینے، ظاہر بات ہے لگنا ہی اتنا۔ وہاں جانے کے بعد پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز ادا کی مسجد اقصیٰ میں۔ امامت کی جو بات ہے، جو واقعے کی صورت بنتی ہے انبیاء کی امامت کی، وہ واپسی میں ہے۔ پہلے آپ نے تنہا نماز پڑھی، اور اس کا ایک ثبوت اور تاریخی روایت سے ملتا ہے یہاں پر جانے کا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل جو بادشاہ تھا، روم کا بادشاہ، فلسطین اسی کا ایک طرح سے مرکز ہے، تو اللہ کے رسول نے مختلف بادشاہوں کو جو خطوط لکھے تھے صلح حدیبیہ کے بعد، تو ان میں سے ایک خط آپ نے دیا، حضرت دیا قلبی کے ذریعے سے ہرقل کو بھیجا تھا۔ ہرقل کے پاس جب یہ خط پہنچا تو ہرقل نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے بازار میں، شہر میں بھیجا کہ کوئی مکہ کا قافلہ ہے جو جس کی طرف سے خط آیا ہے، اس سے واقف ہے، اس کو جانتا ہے، وہ کون ہے محمد جو اپنے آپ کو رسول کہتا ہے، محمد رسول اللہ ہی، محمد کی طرف سے جو اللہ کا رسول ہے، اور اس میں اسلام کی دعوت دی گئی تھی۔ تو اتفاق سے ابو سفیان کا قافلہ مکہ گیا ہوا تھا، تو ہرقل نے بلایا اور سوالات کیے کہ میں محمد رسول اللہ جو رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے ان کے متعلق کچھ سوالات کروں گا، صحیح جواب دینا، اور ساتھیوں سے کہہ دیا ترجمان کے ذریعے سے اگر یہ جھوٹ بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تم نے پیچھے سے جھٹلا دینا۔ تو ابو سفیان اسلام لانے کے بعد اپنا حال بیان کرتے ہیں کہ میرے دل میں تھا کہ میں اللہ کے رسول کے متعلق کوئی ایسی بات کہوں کہ جس سے ہرقل کو شک و شبہ ہو، چونکہ اس نے بات کہی دی تھی کہ جھوٹ ہے تو میں جھٹلایا نہ جاؤں، اس لیے میں نے غلط بیانی جھوٹ بولنے کا ارادہ تو چھوڑ دیا، لیکن میں نے معراج کا تذکرہ چھیڑ دیا بیچ میں تاکہ ہرقل کو شک ہو جائے کہ یہ جھوٹی بات ہو سکتی ہے، کیسے سچی ہو سکتی ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ جھوٹ تو میں نے نہیں سنا، لیکن ایک بات اس نے ایسی کہی اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ وہ سچی ہو سکتی ہے جھوٹ۔ تو ہرقل نے پوچھا کہ وہ بات کیا، کہا کہ اس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچا، اور مسجد اقصیٰ سے پھر میں 7ویں آسمان پر اللہ کے یہاں عرش پر پہنچا، اور اسی رات میں واپس ہو گیا۔ ہرقل نے اس وہاں کا جو پادری تھا اس وقت، ایلیا کا بیت المقدس کا جو صدر تھا، پروہت سب سے بڑا، اس کو بھی سامنے رکھ لیا تھا، جو دیکھ ریکھ بھی کرتا تھا اور پورے بیت المقدس کا جو انتظام تھا اس کے ذمہ تھا۔ تو جیسے ہی ابو سفیان نے بات کہی تو اس نے کہا کہ میں اس رات کو جانتا ہوں، جس رات سے متعلق یہ کہہ رہا ہے، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچا، میں نے وہاں سے نماز ادا کر کے پھر میں آسمان پر گیا، تو اس نے کہا کہ میں اس رات کو جانتا ہوں۔ تو ہرقل نے اس کی طرف متوجہ کہا کیسے، تو کیسے جانتا ہے؟ جبکہ ابو سفیان نے بات اس لیے رکھی تھی کہ ہرقل شک میں پڑ جائے، لیکن یہی بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی اور نبوت کی ایک طرح سے وہاں دلیل ثابت ہو گئی۔ پھر اس نے کہا کہ روزانہ کا میرا معمول ہے کہ میں بیت المقدس کا جو دروازہ ہے مسجد اقصیٰ کا میں بند کر کے گھر پہ جاتا ہوں، لیکن ایک رات ایسا ہوا کہ میں نے کوشش کی بند کرنے کی تو وہ دروازہ بند ہی نہیں ہو رہا، اور بھی میں نے دوسرے ملازمین کو بلایا، سب نے کوشش کی لیکن پھر بھی وہ دروازہ بند نہیں ہوا۔ تو پھر سب یہ بات طے ہوئی کہ اب صبح اس کو دیکھ لیں گے۔ دیکھنے والوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ دیوار کا کچھ حصہ اس پر آ گیا، تو پھر کہا کہ اب صبح، اب رات چونکہ ہو چکی تھی، صبح ہم دیکھ لیں گے، اس کو صبح بند کریں گے۔ لیکن میں جب وہاں کا جو بیت المقدس کا جو ان کا پادری تھا، عیسائیوں کا سب سے بڑا مذہبی، اس نے کہا کہ جب میں صبح آیا تو دروازہ وہی عام وہ آسانی کے ساتھ بند ہو گیا، اور میں نے دیکھا کہ جو پتھر تھا بیت مسجد اقصیٰ کے سامنے، ایسے پہلے لمبے پتھر ہوتے تھے، سوراخ ہوتے تھے، اس میں جانور بھی باندھے جاتے تھے، تو ایک سوراخ جس میں گرد و غبار
اڑا ہوا تھا، اٹکا ہوا تھا، وہ گرد و غبار سے پڑتا، وہ سراغ اس کا بند ہو چکا تھا، لیکن ایسا محسوس ہوا کہ رات میں کوئی یہاں سواری آئی اور اس کو پتھر سے باندھا گیا. تو میں نے سمجھ لیا کہ یہ جو اہتمام ہے یہ کسی نبی کے لیے ہو سکتا ہے کہ دروازے کا بند نہیں ہونا. اور پھر یہ پتھر جو کئی برسوں سے جو تھا اس کا سراغ بند تھا، لیکن اس میں سراغ موجود تھا، وہ صاف ہو گیا تھا اور صبح دروازہ بند ہو گیا. تو یہ کسی نبی کی آمد کے لیے ہو سکتا ہے. تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھ کو اور بھی ذرا شرمندگی ہوئی کہ میں نے تو اس لیے بات رکھی تھی تاکہ شک و شبہ پڑ جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت کے متعلق، لیکن یہ بات نہیں، واقعی نے تو اور زیادہ ان کی صداقت کو نمایاں کر دیا. خیر، یہ وہاں سے پھر آپ کا آسمانی یہاں سے جو یہاں تک کا آپ کا جو سفر ہے، اس کو قرآن میں اسرا کے نام سے یاد کیا گیا. معراج کے معنی سیڑھی کے ہوتے، اوپر اٹھنے کی جگہ، اوپر جانے کی جگہ. آرجا یا رجو، عربی پڑھنے والے اس کو سمجھیں کہ اوپر جانے کو کہتے. الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے. لیکن نماز کو تو ہم نے اس لائق سمجھا ہی نہیں. یہ نماز جو ہے تو معراج پر پہنچاتی ہے، معراج پر فرض ہوئی تو معراج تک پہنچاتی ہے. اور جب تک امت مسلمہ نے نماز کی قدر کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو غالب کر دیا تھا. مسجد نماز پڑھنے کے مراکز مساجد ہے، تو مسلمانوں کے سیاسی مراکز بھی مساجد بن گئے تھے. اس میں نماز کا دخل تھا کہ مسجدوں میں نماز ادا ہوتی ہے. تو جب تک مسلمانوں نے نماز کی قدر کی تھی، آج ہمارے پاس نماز کی اگر قدر ہے بھی تو بس اتنی قدر ہے کہ قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے. لیکن نماز میں جب جو ہم پڑھتے ہیں، کیا وہ نماز نہیں ہے؟ کیا اللہ اکبر اصل نماز ہے؟ ہم نے اس کی قدر نہیں کی، خاص طور سے سیاسی شعبے میں. اللہ اکبر کی تکبیر نے یورپ کا امام بنا دیا تھا، نعرے نے نہیں. نعرہ تو کبھی کبھار لگتا ہے، نظریہ مسلمانوں کا جو نظریہ ہے وہ اللہ اکبر سے جڑا ہوا تھا، ان کا نظم بھی اللہ اکبر سے جڑا ہوا تھا. تو یہ معراج میں جو نماز فرض ہوئی وہ یوں ہی نہیں، قیامت تک کے آنے والی امت مسلمہ کو ایک طرح سے نصاب دے دیا گیا. تو خیر وہاں سے جو آسمانی آپ کا سفر شروع ہوا، سیڑھی آپ لائی گئی، ظاہر بات ہے کہ اللہ کی طرف سے انتظام تھا. تو یہاں سے سفر زمین سے ہوا ہوگا اور آنن فانن وہاں پہنچ گئے ہوں گے پہلے آسمان پر. انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے بہت تھوڑا علم دیا ہے، لیکن انسان نے تھوڑے علم کی بنیاد پر راکٹ نام کی ایجاد تیار کی ہے. اور اس کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ ایک سیکنڈ میں کئی سینکڑوں میل، کئی ایک سیکنڈ، ایک منٹ نہیں، ایک سیکنڈ میں تو اللہ کی طرف سے نظم تھا. تو وہاں سیکنڈوں کی اور آدھے سیکنڈ کی کیا ضرورت تھی؟ ادھر وہ زمین سے اٹھے اور ادھر پہلے آسمان پر پہنچ گئے. اور پھر اب 7 آسمان پر 8 انبیاء سے آپ کی ملاقات ہوئی. اور یہ انبیاء کے درجے میں بھی ایک طرح سے وہی آزمائش، صبر، انعام کا جو پیغام ہے واقع معراج کا بھی، تو یہ پیغام وہاں پر بھی ملتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر، جب پہلے انسان ہے، پہلے نبی ہے، پہلے رسول ہے، تو اونچا مقام ان کا ہونا چاہیے تھا نا. لیکن کیوں اونچا مقام نہیں ہے؟ پہلے انسان، پہلے نبی، پہلے مسلم ہونے کے باوجود، اور جن کو فرشتوں کے ذریعے سے سجدہ کروایا گیا، تو پھر تو ابراہیم علیہ السلام کی جگہ پر ہونا چاہیے تھا نا وہ. لیکن نہیں، کیوں؟ آزمائش نہیں آئی نا. آزمائش شرط ہے، بڑے انعام کے لیے بڑی آزمائش شرط ہے. بڑی آزمائش سے نہیں گزرے. بہت زیادہ دین و ایمان کی خاطر ان کو گالیاں نہیں کھانی پڑی، ان پر پتھر نہیں برسے، ان کا کوئی راستہ روکنے والا نہیں تھا، اس لیے کہ پہلے مسلمان تھے. تو سب جو کچھ اولاد تھی آپ کی وہ مسلمان تھی. لیکن چونکہ نبی تھے، لیکن آزمائش ضروری تھی، تو کچھ آزمائش تو آئی. جب معاشرے میں تکلیف دینے والے نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ پھر اپنوں میں سے پیدا کرتا ہے. تو ایک بیٹے کے ذریعے سے ان کو تکلیف پہنچی ہے،
جن کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، قابل نے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ حضرت آدم علیہ السلام اس وقت حیات تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے یہ تنازع کو حل کرنے کی تجویز پیش کی تھی کہ جو دونوں میں تنازع ہونے لگا تو کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تجویز پیش کی تھی قربانی پیش کرو، دونوں نے قربانی پیش کی تو حابل کی قربانی قبول ہو گئی، قابل کی نہیں ہوئی، تو اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، اور قتل کر دیا اس نے۔ معاشرے میں تکلیف دینے والے نہیں تھے نا، جب معاشرے میں تکلیف دینے والے نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ پھر اپنوں کے ذریعے سے تکلیف پہنچاتا ہے۔ جس جگہ پر حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، کنعان بستی میں، پوری کی پوری بستی آپ کی معتقد تھی، کوئی گالی دینے والا وہاں نہیں تھا، پتھر مارنے والا یعقوب علیہ السلام کو نہیں تھا، لیکن آزمائش شرط ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹوں کو کھڑا کر دیا۔ وہ خامخواہ کی بات جو کہتے الزام لگاتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام پر کہ یوسف علیہ السلام جو محبت کرتے تھے ان سے نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے یہ قدم اٹھایا، وہ تھا اللہ کی طرف سے آزمائش کا فیصلہ، ان کے مقام اور مرتبے کو بڑھانا، یعقوب علیہ السلام کے بھی اور یوسف علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو بڑھانا۔ لیکن معاشرے میں، بستی میں چونکہ نہیں تھے تکلیف پہنچانے والے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ 10 بیٹوں کے ذریعے سے آزمائش کی۔ تو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سب نے استقبال کیا، عالم و سالم و مرحبا، سلام کلام۔ دوسرے آسمان پر، اور پھر جو رودات جو سفر کی حدیث میں ہے کہ کتنا منظم نظم ہے، جو آسمان کا داروغہ ہے، گویا کہ دروازہ آسمان کا ہر ایک کوئی نہ جا سکتا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی درخواست کرنی پڑ رہی ہے، اور پھر وہ داروغہ کہہ رہا ہے کہ کیا تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ ان کہا کہ ہاں میرے ساتھ محمد رسول اللہ ہے۔ تو وہ داروغہ پوچھتا ہے کہ ان کو بھی بلایا گیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں بلایا گیا، تب وہ دروازہ کھولتا ہے۔ یعنی اللہ کے اتنے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جو آپس میں رشتے میں بھی ہوتے خالہ داد بھائی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، جیسے جیسے اب آزمائش بڑھتے جائیں گی تو ویسے ویسے مقام مرتبہ درجہ بھی بڑھ رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی آزمائش آئی ہے، تو تیسرے آسمان پر ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، ہارون علیہ السلام پر بھی آزمائش آئی ہے، بنی اسرائیل کی طرف سے بھی آئی ہے۔ اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام پر 2 طرح کی آزمائشیں آئی ہیں، بنی اسرائیل کی طرف سے بھی اور فرعون کی طرف سے بھی، اپنوں کی طرف سے بھی اور غیروں کی طرف سے بھی۔ بنی اسرائیل نے بڑی تکلیف دی موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو، اس لیے ان کا چھٹے آسمان پر ان کا مقام، ان کا مسکن ہے۔ لیکن پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر یا ان کے بعد ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ انہی کے مثل حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آزمائش آئی ہے۔ جس طرح کی آزمائش حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے، اس سے ملتی جلتی آزمائش تکلیفیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنچی ہے، اور کیوں نہیں پہنچیں گی؟ وہ ابو الانبیاء ہے اور یہ امام الانبیاء ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک لفظ تو سبھی جانتے ہیں، خلیل اللہ، اللہ کے خلیل دوست، لیکن ابو الانبیاء بھی ہے، انبیاء کے باپ، اور اس لحاظ سے انبیاء کے باپ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے دنیا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور آخری نبی اللہ کے رسول تو آپ ہی کی اولاد میں آئے، آپ ہی کے خاندان میں آئے۔ تو ابو الانبیاء جب ان کا مقام ہے، خلیل اللہ جب ان کا مقام ہے، تو آزمائش تو آنا ہی ہے، باپ کی طرف سے بھی، قوم کی طرف سے بھی، اور اقتدار کی طرف سے بھی، اور اللہ کی طرف سے بھی، سب تو اللہ کی طرف سے، لیکن اور تکلیف دینے والے نہیں رہے تو پھر اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلاؤ۔
عراق سے فلسطین کی طرف ہجرت کرو، 2000 کلومیٹر کا فاصلہ۔ فلسطین میں پہنچے تو وہاں سے مکہ کی طرف ہجرت کرو، 1500 کلومیٹر۔ کوئی ہوائی جہاز نہیں، کوئی اونٹ کی سواریاں ہوتی تھی، 3500 کلومیٹر کا، لیکن کوئی پس و پیش نہیں۔ تو 7ویں آسمان پر بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور بیت المعمور یعنی آباد گھر، اس کا نام ہی آباد گھر۔ معمور کے معنی تعمیر سے، اس کے عربی میں اس کے معنی ہوتے ہیں آباد، اور اس مناسبت سے اس کو بیت المعمور کہتے ہیں آباد گھر، کہ ہمیشہ آباد ہے۔ کھانے کعبہ تو ہو سکتا ہے کبھی آباد نہ بھی ہو، اور لمبی تاریخ میں وہ تو بہت سارے مشرکین مکہ نے اس کو بتوں کا مرکز بنا دیا تھا، لیکن بیت المعمور وہ عبادت سے، طواف سے آباد ہے۔ جو کچھ روایتوں میں کہ 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں روزانہ، اور جنہوں نے طواف کیا تو پھر ان کا بعد میں نمبر نہیں آتا۔ اب فرشتوں کی کتنی تعداد ہے، اب اس کو صرف سمجھا ہی جا سکتا ہے، شمار نہیں کیا جا سکتا، لیکن احساس کیا جا سکتا ہے اللہ کی عظمت اور اس کی قدرت کا۔ پھر یہاں سے آگے 7ویں آسمان سے آگے سورہ نجم میں جس کا تذکرہ عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأویٰ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغیٰ، حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہی کا تذکرہ ہے۔ سدرہ یعنی ایک بیری کا درخت، منتہا یعنی انتہا، یہاں سے اللہ کا وجود، اللہ کا عرش، وکان عرش، اللہ تعالیٰ عرش پر مستقر ہے، لیکن پوری کائنات کو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ تو بالکل اللہ سے نزدیکی قربت، اب وہ آنکھوں سے دیکھ یا نہیں دے وہ بحث میں نہ قرآن نے ہم کو ڈالا نہ حدیث نے ہم کو ڈالا۔ یہ لوگوں نے اپنے اپنے طور سے اس میں چیزیں پہ شامل کر دی کہ بہت سارے شعراء نے، کسی نے لیکن صرف اللہ کے رسول نے دیکھا ہے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اس میں جو فرمان ہے وہ ایک طرح سے فیصلہ کن ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی دنیا میں، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے دیکھتا ہے۔ حضرت ایک تابعی ہے، انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول نے معراج میں اللہ کو دیکھا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ تم نے تو ایسی بات مجھ سے پوچھ لی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور کیا تم نے آیت نہیں پڑھی کہ لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار، آنکھیں اس کا ادراک نہیں، آنکھوں میں وہ طاقت اور قوت نہیں ہے جو اس کو دیکھ سکے، لیکن بہرحال یہ کہ اللہ سے بالکل قریبی تعلق جسے ہم کہیں گے وہ تعلق قائم ہوا۔ اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی، تو پہلے تو 50 نمازوں کی فرضیت کی بات ہوئی، 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ نے کیا دیا؟ کہا کہ یہ 50 نمازوں کا تحفہ، کہا کہ واپس جائیے، اس میں سے کمی کرا کر لائیے، آپ کی امت یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکیں گی، میں بنی اسرائیل کا تجربہ کر چکا ہوں۔ تو حدیث میں کہ اللہ کے رسول گئے، چار مرتبہ گئے، 10 کم ہوئی، 40 رہی، 5ویں مرتبہ پھر اور 5 کم ہو گئی، اب وہ 45 کم ہو گئی اور 5 رہ گئی۔ لیکن حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری گزارش یہ، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ دوبارہ اللہ کے پاس جائیں اور یہ 5 میں سے بھی کمی کر کے لائیے۔ لیکن حدیث کے فاستحیوا ربی، اللہ کو فرمایا کہ مجھ کو اب میرے رب سے شرم آتی ہے کہ 5 مرتبہ میں گیا، 5 مرتبہ بھی اللہ نے میری درخواستوں کو قبول کیا، اور 50 میں سے 45 نمازیں کم کر دی، تو اللہ کو فرمایا کہ میں اب میری جانے کی بھی ہمت نہیں ہے۔ لیکن اوپر سے پھر آواز آئی کہ یہ 50 نمازیں تھی، یہ 5 ہی ہے، لیکن اجر ثواب تو 50 کا ہی ملے گا۔ اور یہیں سے وہ اللہ کو وہ جو اصول ہے قرآن کا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی کر کے آئے گا تو 10 گنا اس کو اجر ملے گا۔ تب گویا کہ 5 نمازیں لیکن 50 نمازوں کا اجر ثواب، اور ہر نیکی کے سلسلے میں
اب یہ نمازوں کا جو نصاب ہے، تب گویا کہ معراج کا جو اصل پیغام ہے یہ تو ایک واقعہ ہے جس کو ہم امت نے زیادہ اس کو واقعے کی حیثیت سے قبول کیا ہے، لیکن پیغام ہے معراج نماز ہے، وہ نماز، اور نماز میں بھی نماز کا نصاب کہ جس میں اللہ ہی کی بندگی کا عہد ہے، اہدنا الصراط المستقیم، نمازوں کے اذکار کی طرف سے اور نمازوں کی تلاوت کی طرف سے اتنی بے توجہی ہے نمازیوں کی کہ 40 سال 50 سال نماز پڑھنے کے بعد بھی سورہ فاتحہ کو اور اللہ اکبر کے پیغام کو سمجھنے کی وہ ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ عمل تو بہت آگے کی چیز ہے، سمجھنے کی کہ مجھ کو سمجھنا چاہیے کہ میں اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر سن کر میں کیا کر رہا ہوں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہو، جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو یہ نماز کا جو اصل پیغام ہے اور نصاب ہے، تو قیامت تک اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو پوری امت مسلمہ کے لیے فرض کر دیا، اور ہماری تاریخ بتاتی کہ جب تک امت مسلمہ نے اس کو بحیثیت نصاب اور پیغام کے قبول کیا، صرف ادائیگی کی حیثیت سے اس کو نہیں لیا، اس سے مدد بھی لی، اس سے مدد لی مطلب ہے کہ اللہ اکبر سے مدد لینا، سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ سے مدد لینا زندگی گزارنے کے سلسلے میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین سے مدد لینا، یہ نماز سے مدد لینے کا مطلب، صراط الذین انعمت علیہم سے مدد لینا۔ آج ہم نے مدد نہیں لی، اور خاص طور سے سیاسی شعبے میں ہم نماز سے مدد نہیں لے رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم پر کتنا عمل کر رہے ہیں، بلکہ نماز جس سے روکتی ہے جس راستے سے، تو سیاست میں مسلمانوں نے وہ راستہ اختیار کیا ہوا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہو، جو راستے سے بھٹکے ہوئے۔ تو جو پارٹیاں اور جو افراد سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے عالمی سطح پر مسلمان ان کی اطاعت اور پیروی کر رہے ہیں، بھارت کے سطح پر مسلمان ان کی اطاعت اور پیروی کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے دنیا میں سیاسی شعبے میں سب سے لاچار ترین، کمزور ترین، بے بس ترین اگر کوئی گروہ ہے اس وقت، وہ یہود کا گروہ نہیں ہے۔ یہود کی تو بہت چلتی ہے، آبادی تو بہت تھوڑی ہے ان کے 1.5 کروڑ، لیکن بہت زیادہ چلتی ہے ان کی۔ امریکہ بھی ڈرتا ہے، برطانیہ ڈرتا ہے، تقریبی نظریہ ہے لیکن اپنے نظریے پر قائم ہے۔ اور بھارت کی سطح پر کوئی آدیواسی قوم نہیں ہو کہ جس کے مکانوں کی طرف، جس کے عبادت گاہوں کی طرف بلڈوزروں کے روک ہے اور ان کو جو بھی نہیں دیکھتی، کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، وہ ہے مسلمان قوم۔ یہ ہم نے اپنی درگت کی ہے نماز سے بے غفلت کے نتیجے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ جنت اور دوزخ کا مشاہدہ بھی آپ کو کرایا گیا۔ واپسی جب ہوئی تو جہاں سے شروع ہوا تھا مسجد اقصیٰ سے، مسجد اقصیٰ ایسا لگتا ہے کہ جانور، جس جانور پر سوار ہو کر آپ گئے تھے وہ جانور وہی تھا، بتا ہوا وہ براق۔ اور واپسی میں آپ نے انبیاء کی امامت کی ہے تاکہ بنی اسرائیل بھی سمجھے اور امت مسلمہ سمجھے۔ اور وہاں سے پھر صبح کے وقت آپ مکہ پہنچ گئے۔ راستے میں کچھ قافلے والوں نے آپ کی سواری کو دیکھا، اور سیرت کی کتابوں بات لکھی ہوئی ہے کہ بہت سارے قافلے والوں کے اونٹ اس سے بد کے بھی سواری کے جانور، کہ ایسا جانور ان کے قریب سے گزرا کہ ان کے بدک کے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ نے نام دیا اس لیے کیا تھا تاکہ مکہ والے بھی اس واقعے کو سمجھے اور اس پر ایمان لائے، اس کو صحیح سمجھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں پہنچ کر کہا بھی کہ فلاں قافلے والے وہاں پر رکے ہوئے ہیں اتنے دوری پر، اور وہ اب یہ پہنچیں گے، اور جو اللہ کے رسول نے بتایا وہ روداد اس کے مطابق کیسے ہوا۔ لیکن پھر بھی جن کو نہیں ماننا تھا انہوں نے نہیں مانا، زیادہ تر مکہ والوں نے اس واقعے کا انکار کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق اس وقت موجود تھے، ان کی زندگی سے متعلق جو صدیق کا جو لقب ہے وہ اسی واقعے سے دیا گیا۔
صدیق اکبر تصدیق کرنے والے، بڑے تصدیق کرنے والے، جبکہ جب اللہ کے رسول نے جب بیان کیا، ابو جہل اور بھی جو تھے مشرکین سردار، تو ان کو ذرا اس وجہ سے خوشی ہوئی کہ اب یہ واقعہ ایسا ہے کہ اس کو بنیاد بنا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لانے والے ہیں ہم ان کو شک میں ڈال سکتے ہیں، ان کو ہم کمزور ٹھہرا سکتے ہیں کہ حضرت عمر، اللہ کے رسول نے جب بیان کیا تو حضرت عمر صدیق کے پاس بھی کچھ مشرک پہنچے اور کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا ساتھی آج کیا کہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ حضرت عمر صدیق نے کہا کہ کیا کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں آج کی رات میں مسجد اقصیٰ گیا، مسجد اقصیٰ سے پھر 7ویں آسمان پر گیا اور پھر واپس میں رات میں آ گیا۔ حضرت عمر صدیق نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہے اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش ہے نہیں، ہم تو اس سے بھی اور تعجب کی بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک ہی آن میں آتے، ایک ہی پل میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور اسی پل میں چلے بھی جاتے ہیں۔ تو اس واقعے میں اور کیا صداقت، جب اللہ کے رسول کو معلوم ہوا تو اللہ کے رسول فرمایا کہ اے ابوبکر تم تو صدیق ہو۔ تو اب پھر مشرکین مکہ نے اور اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے میں جھٹلانے کے لیے، روایتوں میں یہ بھی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مسجد اقصیٰ تم نے دیکھی ہے تو اس میں کتنی کھڑکیاں ہیں، ان کا رخ کس طرف ہے؟ حالانکہ اللہ علیہ وسلم وہاں یہ دیکھنے کے چڑی گئے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب یہ سوالات انہوں نے کیے تو مجھ پر یہ بات بہت شاق گزری، لیکن فوراً اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے مسجد اقصیٰ کو کر دیا۔ اب جب تک یہ چیزیں اور جو انسان نے جو ایجاد کی، یہ ویڈیو اور کیمرے، تو لوگوں کو تو بہت اس پر بھی تعجب ہوتا ہوگا کہ سامنے کیسا کر دیا۔ اللہ نے فرماتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کو اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے ظاہر کر دیا، اس کا پورا منظر، اس کا آگے کا حصہ، پیچھے کا حصہ۔ آج بھی مشکل نہیں، آج کے دور میں یہ کسی جگہ پر کھیل ہو رہا، کسی جگہ پر کوئی تعمیر ہے، لیکن یہ تو ایک کیمرے کے ذریعے سے، آلے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ آلات کا محتاج نہیں ہے، بغیر اس کے اللہ تعالیٰ نے حاضر کر دیا۔ چنانچہ اللہ فرماتے کہ جیسے مجھ سے پوچھتے تھے کہ شمال کی سمت کیا ہے، جنوب کی سمت کیا ہے، مشرق کیا ہے، مغرب کیا ہے اس کی، تو جیسے جیسے میں پوچھتے تھے، چنانچہ جنہوں نے وہ دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے، انہوں نے کہا کہ یہ وہی شخص کہہ سکتا ہے خانہ مسجد اقصیٰ جس نے اس کو بارہا دیکھا ہو، اور جس کو بالکل جس نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا ہو وہی بیان کر سکتا ہے اس کی خوبیاں۔ لیکن اندھی دشمنی، اندھی مخالفت کا کوئی حل ہے ہی نہیں۔ شیطان کی بھی جو دشمنی تھی، مخالفت تھی، حضرت آدم سے وہ حسد جلن کی بنیاد پر تھی۔ اندھی دشمنی، اندھی مخالفت، ایسا لگتا ہے کہ قیامت تک یہ باقی رہے گی۔ لیکن اس میں جو اہم چیز ہے امت مسلمہ کے لیے اور میرے لیے بھی، کہ دین اور ایمان کی خاطر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سخت ترین حالات آئے، لیکن اسی دین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اونچا اٹھایا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ تو امت مسلمہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جڑ جائے، آزمائش اور صبر سے جڑ جائے، تو جو انعام اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو دیا ان کی حیثیت سے، صحابہ کرام کو دیا ان کی حیثیت سے، تو اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو بھی انعام دے گا، اور ماضی میں بھی دیا ہے۔ ورنہ کیا آپ توجہ کریں گے کہ افریقہ کو فتح کرنا، یورپ کو فتح کرنا اتنا آسان ہے کیا؟ لیکن صحابہ کرام نے فتح کیا، اور ہندوستان کو اس سمندر پار کر کے یہاں آنا اور ہندوستان کو فتح کرنا بظاہر مشکل کام ہے یہ، لیکن وہ اسلام نے آسان کر دیا تھا۔ اسلام کے ذریعے سے ہم باطل کو شکست دے سکتے ہیں، اپنے مخالفوں کو شکست دے سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے بل بوتے پر اسلام کو نظر انداز کر کے، قرآن کو نظر انداز کر کے، اللہ کے تعلیمات کو نظر انداز کر کے ہم حالات میں ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو اس میں ناکامی ہو رہی ہے۔
ابھی موجودہ حالات میں تو اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کر دیا ہے کہ ہم دین کو چھوڑنے کے نتیجے میں کیا کیا مشکلات پریشانیاں آئی ہیں ماضی میں اور آج آ رہی ہے تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. سیاسی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، جتنے بھی زندگی کے شعبے ہو سکتے ہیں، تو مسلمانوں نے جس شعبے میں دین کو جتنا زیادہ نظر انداز کیا اس شعبے میں مسلمان اتنے ہی زیادہ ذلیل اور رسوا ہے، اس شعبے میں اتنے زیادہ کمزور ہے. تو واقع معراج کا پیغام معراج کا یہ ہے کہ گویا کہ دن میں سے 5 مرتبہ پیغام معراج سے ہم جڑتے ہیں. نمازیں دن میں سے 5 مرتبہ فرض ہے، تو گویا کہ 5 مرتبہ نمازیں ہم کو معراج تک پہنچاتی ہے، معراج کے حالات سے ہم کو واقف کراتی ہے، آزمائش سے بھی واقف کراتی ہے، اور صبر کا بھی درس دیتی ہے، اور پھر انعام کی بھی ہم کو خوشخبری سناتی ہے. تو یہ چند باتیں میں نے اس موقع سے میری اپنی تذکیر توجہ کے لیے رکھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی معراج کے پیغام سے نصیحت حاصل کرنے اور اس کے پیغام کو زندگی میں داخل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل